ویلکم بیک۔ بلیٹن میں سب سے پہلے بات یوم استحصال کشمیر پر مسلح افواج کا کشمیری عوام سے غیر متزلزل یکجہتی کا اعادہ۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف، ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر کا مشترکہ پیغام۔ مسلح افواج نے کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کی بھرپور حمایت کا اعادہ کیا۔ کشمیری عوام کا حق خود ارادیت بین الاقوامی قانون اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ہے۔ مقبوضہ جموں و کشمیر میں بھارتی قبضہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں تشویشناک ہیں۔ مقبوضہ جموں و کشمیر میں آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کی کوشش تشویشناک ہے۔ مشترکہ پیغام میں کہا گیا، بھارتی اشتعال انگیز بیانات، جارحانہ طرز عمل خطے کے امن کے لیے خطرہ ہے۔ جنوبی ایشیا میں پائیدار امن کا انحصار مسئلہ جموں و کشمیر کے منصفانہ اور پرامن حل پر ہے۔ ISPR نے مزید بتایا کہ مسئلہ کشمیر کا حل کشمیریوں کی امنگوں اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ہونا چاہیے۔ پاکستان کے عوام اور مسلح افواج کا مقبوضہ کشمیر کے شہداء کو خراج عقیدت۔ مسلح افواج کا کشمیریوں کی جائز حق پر مبنی جدوجہد میں شانہ بشانہ کھڑے رہنے کے عزم کا اعادہ۔ یوم استحصال کشمیر پر مسلح افواج کا کشمیری عوام سے غیر متزلزل یکجہتی کا اعادہ۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف، ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر کا مشترکہ پیغام۔ مسلح افواج نے کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کی بھرپور حمایت کا اعادہ کیا۔ کشمیری عوام کا حق خود ارادیت بین الاقوامی قانون اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ہے۔ امریکہ ایران تنازع کے سفارتی حل کی کوششیں جاری ہیں۔ قطر کی وزارت خارجہ کے ترجمان ماجد الانصاری نے کہا، پاکستان اور دیگر ثالث ملکوں سے قریبی رابطے میں ہیں۔ فریقوں کے درمیان تجاویز اور مسودوں کا تبادلہ کیا جا رہا ہے۔ مذاکرات کی بحالی کے لیے پیش رفت ہو رہی ہے۔ اب تک کسی معاہدے پر اتفاق نہیں ہو سکا۔ مذاکرات کی بحالی کے لیے جنگ بندی، آبِ ہنوز میں آزاد جہاز رانی اور جہازوں پر حملے روکنا ضروری ہے۔ کوشش ہے قلیل مدتی حل کے ذریعے مذاکرات دوبارہ شروع کرائے جائیں اور ثالثی کا عمل مکمل طور پر بحال ہو سکے۔ خبر آپ کو دیں، یمن کے ساحل کے قریب حملے میں بھارتی تجارتی جہاز غرقاب ہو گیا ہے، کہنا ہے برطانوی میڈیا کا۔ ایران نواز حوثی باغیوں نے تجارتی جہاز پر حملہ کیا، یہ کہنا ہے وزارت ٹرانسپورٹ یمن کا۔ اپنے بیان میں دھماکہ خیز مواد سے لدی کشتی کے ذریعے جہاز کو نشانہ بنایا گیا۔ جہاز پر موجود 13 بھارتی شہریوں سمیت 14 افراد کو بحفاظت ریسکیو کر لیا گیا ہے۔ یمن کے ساحل کے قریب حملے میں بھارتی تجارتی جہاز غرقاب، برطانوی میڈیا کا یہ بتانا ہے۔ وزارت ٹرانسپورٹ یمن کا بیان میں کہنا ہے کہ ایران نواز حوثی باغیوں نے تجارتی جہاز پر حملہ کیا، دھماکہ خیز مواد سے لدی کشتی کے ذریعے جہاز کو نشانہ بنایا گیا۔ یوم استحصال کشمیر کے موقع پر صوبائی وزیر شیرجیل میمن کا کشمیری عوام سے بھرپور یکجہتی کا اظہار۔ اپنے بیان میں انہوں نے کہا، 5 اگست 2019 جنوبی ایشیا کی تاریخ کا ایک سیاہ دن ہے۔ بھارت نے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی آئینی حیثیت ختم کر کے عالمی قوانین کی خلاف ورزی کی۔ کشمیری عوام کی دہائیوں سے حق خود ارادیت کی بے مثال قربانی دے رہی ہیں۔ بھارتی جبر اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کشمیری عوام کے جذبہ آزادی کو کمزور نہیں کر سکیں۔ پاکستان اور پوری قوم کشمیری عوام کے ساتھ غیر متزلزل یکجہتی کا اظہار کرتی ہیں۔ پیپلز پارٹی ہمیشہ کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کی مضبوط حامی ہے۔ بلاول بھٹو کی قیادت میں کشمیری عوام کی آواز ہر عالمی فورم پر بلند کرتے رہیں گے۔ یوم استحصال کشمیر عوام کی سیاسی، سفارتی، اخلاقی حمایت کی عہد کی تجدید کا دن ہے۔ کشمیری عوام کی جدوجہد آزادی ایک منصفانہ جدوجہد ہے۔ انہوں نے کہا، وہ دن ضرور آئے گا جب کشمیری اپنے مستقبل کا فیصلہ اپنی مرضی سے کریں گے۔ 5 اگست 2019 جنوبی ایشیا کی تاریخ کا ایک سیاہ دن ہے، یہ کہنا تھا شرجیل انعام میمن کا۔ کراچی کے نوجوان تاجر میر رضا علی کی پراسرار موت کا معمہ حل نہ ہو سکا۔ پولیس کو میر رضا کی ایپل واچ سے اہم ترین ڈیٹا مل گیا۔ ڈیٹا میں لین دین کا حساب اور کیس کی معلومات ہیں۔ ٹیکنیکل ٹیم سے تاحال آئی فون کا کوڈ کریک نہ ہو سکا۔ ابتدائی پوسٹ مارٹم رپورٹ میں سنسنی خیز انکشاف سامنے آ گئے۔ میر رضا کو گولی پیچھے سے ماری گئی، گولی جسم سے آر پار ہوئی، لاش پھولی ہوئی اور چہرہ انتہائی خراب تھا۔ MLO ذرائع کا کہنا ہے مزید کھوج لگانا بہت ضروری تھا۔ تو ملک چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا تھا، دنیا چھوڑ کر کیسے چلا گیا؟ میر رضا علی کی موت ایک ہفتے بعد بھی پراسرار معمہ بنی ہوئی ہے۔ کراچی پولیس کی تفتیش کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکی۔ پولیس حکام کا دعویٰ ہے کہ تفتیش میں اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ CTD سندھ نے میر رضا کی ایپل واچ ان لاک کر لی۔ ایپل واچ سے اہم ترین ڈیٹا مل گیا۔ لین دین کے معاملات اور کیس سے متعلق اہم معلومات سامنے آ گئیں۔ کراچی ایسٹ پولیس نے میر رضا کا موبائل فون
فون اور گھڑی حاصل کی تھی۔ پولیس حکام کہتے ہیں کہ گھڑی اور فون سے ڈیٹا ڈیلیٹ کر دیا گیا تھا۔ آئی فون اور ایپل واچ بھی CTD خصوصی سینٹر بھیجا گیا۔ ٹیکنیکل ٹیم کڑی سے کڑی ملانے کے لیے کوشاں ہے۔ ایپل واچ کی معلومات کیس میں مددگار ثابت ہوں گی۔ حکام کی 48 گھنٹے کے اندر اہم پریس کانفرنس کا امکان ہے۔ لاش کی ابتدائی پوسٹ مارٹم رپورٹ نے بھی کئی سوال اٹھا دیے۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ لاش 24 سے 36 گھنٹے پرانی تھی۔ گولی کی انٹری کا سائز بڑا جبکہ ایگزٹ کا سائز چھوٹا ہے۔ ذرائع MLO کے مطابق نشانات سے واضح پتہ چلتا ہے کہ گولی پیچھے سے ماری گئی اور آگے سے نکلی۔ لاش کی کمر پر گولی کا چھوٹا نشان جبکہ سینے پر بڑا نشان تھا۔ لاش پھولی ہوئی اور چہرہ انتہائی خراب تھا۔ چہرہ خراب ہونے کی وجہ سر کے تفصیلی معائنے سے مل سکتی تھی۔ الٹے ہاتھ کی انگلیاں مٹھی کی شکل میں ٹوٹی ہوئی گھاس کے ساتھ بند تھیں۔ لاش کے سیدھے ہاتھ پر بھی کچھ مشکوک نشانات تھے۔ چہرے پر ٹھوڑی کے نیچے بھی ایک زخم نظر آ رہا تھا۔ ادھر تفتیش کاروں نے 29 جولائی صبح 8 بجے کی ایک CCTV ویڈیو بھی حاصل کر لی۔ کرائم سین پر تھیلا اٹھائے کچرا چننے والا نظر آ رہا ہے۔ کچرا چننے والا کچھ منٹ کے بعد چلا جاتا ہے۔ تفتیشی حکام کہتے ہیں کہ شبہ ہے کہ اسلحہ ممکنہ طور پر یہی شخص لے کر گیا۔ PCHS کے نوجوان تاجر میر رضا علی کی لاش 29 جولائی کو گلستان جوہر سے ملی تھی۔ میر رضا علی کی ابتدائی پوسٹ مارٹم رپورٹ اور تصویر میں تضاد ہے۔ پولیس سرجن ڈاکٹر سمیہ سید نے ARY نیوز سے گفتگو میں کہا کہ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے نتائج تصویروں سے میچ نہیں کر رہے ہیں۔ تصویریں کوئی اور کہانی سنا رہی ہیں، رپورٹ کچھ اور کہہ رہی ہے۔ جسم کے بہت سارے حصے کالے اور سوجے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ دیکھا جانا چاہیے تھا کہ وہاں کوئی چوٹ تو نہیں ہے۔ گولی کی سمت میں بھی تضاد ہے۔ اس سے کئی سوال اٹھ رہے ہیں۔ کی فائنڈنگز جو ہیں وہ تصویروں سے میچ نہیں کر رہی ہیں اور تصویریں جو ہیں وہ کچھ اور کہانی سنا رہی ہیں اور پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کچھ اور کہہ رہی ہے۔ یہی تضاد ہے جس کی وجہ سے یہ پوسٹ مارٹم رپورٹ جو ہے زیادہ کوسچنز ریز کرتی ہے۔ بہت ساری ایسے باڈی کے حصے تھے جو بالکل کالے دکھائی دے رہے ہیں، جو بہت سوالن دکھائی دے رہے ہیں۔ ان کو پراپر طریقے سے دیکھا جانا تھا، ان کو پراپر طریقے سے ایکسپلور کیا جاتا کہ آیا ان کے نیچے ڈیکمپوزیشن ہی ہے یا وہاں کہیں کوئی کسی چوٹ کا نشان بھی موجود ہے۔ ڈائریکشن آف دا بلٹ میں تضاد ہے جس کی وجہ سے ہم مجبور ہیں اس کو دوبارہ ریوزٹ کرنے کو۔ ڈیکمپوزیشن جو ہے وہ چہرے پہ اور اوپر والے جسم کے حصے پر زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو باقی باڈی کے۔ تو جو فرق آ رہا ہے دونوں میں کہ اگر آپ باڈی کا یہ والا حصہ زیادہ ڈیکمپوزڈ ہے ایز کمپیئر ٹو دا ریسٹ آف دا باڈی تو اس کو ایکسپلور کیے جانا کی ضرورت تھی، وہ نہیں ہوا ہے۔ کراچی کے علاقے نرسری شارع فیصل پر میر رضا کے لیے احتجاج کیا گیا۔ نوجوانوں کی بڑی تعداد نے احتجاج کے دوران میر رضا علی کے لیے انصاف کا مطالبہ کیا۔ مظاہرین میں شامل میر رضا علی کی بہن نے بتایا رضا بہت اچھا انسان تھا، کیس سے متعلق پولیس تفتیش کر رہی ہے، لیکن ہمیں معلوم کرنا ہے بھائی کا یہ حال کس نے کیا، کون اتنی بے رحمی سے رضا کے ساتھ ایسا کر سکتا ہے۔ سے ہمیں انفارمیشن مل رہی ہے، پولیس کی طرف سے ہمیں کلوز اور چیزیں وہ ہم سے شیئر کر رہے ہیں، ان کو ان کی انویسٹیگیشن کرنے دیں، جو پولیس والے ہیں ان کو بیان دینے دیں، ان کو اسٹیٹمنٹس ریویل کرنے دیں۔ وہ کر رہے ہیں انویسٹیگیشن، بالکل کر رہے ہیں، CIA کی پوری ٹیم بنی ہے، نئی ٹیم بنی ہے اور وہ فلی انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں اس چیز کو۔ لاہور سے خبر ہے جس کے تھانہ ٹاؤن شپ میں 2 ملزم خواتین ہلاک ہو گئیں۔ خواتین انمول اور آمنہ چوری اور فراڈ کے الزام میں گرفتار تھیں۔ پولیس کے مطابق دونوں خواتین تھانہ لٹن روڈ منتقلی کے دوران ہلاک ہوئیں۔ ہلاک خواتین کو شہریوں نے مبینہ چوری اور فراڈ کے الزام میں پولیس کے حوالے کیا تھا۔ دونوں خواتین ریکارڈ یافتہ اور مبینہ طور پر منشیات استعمال کرتی تھیں۔ دونوں ملزم خواتین انمول اور آمنہ کو مقدمہ درج کرنے کے بعد انویسٹیگیشن ونگ کے حوالے کیا گیا تھا۔ ویمن پولیس اسٹیشن منتقلی کے دوران دونوں کی طبیعت بگڑ گئی، اسپتال پہنچانے کے دوران دم توڑ گئیں۔ لاشیں پوسٹ مارٹم رپورٹ کے لیے اسپتال منتقل کر دی گئیں۔ واقعے کے تمام پہلوؤں کی شفاف، غیر جانبدارانہ اور میرٹ پر انکوائری کی جا رہی ہے۔ پشاور کے مدرسے میں نوجوان پر ڈنڈوں سے تشدد کا معاملہ۔ ARY نیوز کی رپورٹ پر CCPO میاں سعید کا فوری نوٹس، DSP چمکنی کو واقعے کی تفتیش اور قانونی کارروائی کے احکامات جاری کر دیے۔ تشدد میں ملوث ملزمان کو حراست میں لے لیا گیا۔ چمکنی پولیس نے FIR درج کر لی۔ وائرل ویڈیو میں نظر آنے والے تینوں ملزمان کے خلاف کارروائی شروع کر دی گئی۔ پولیس نے بتایا گزشتہ روز شہری کو چارپائی سے باندھ کر ڈنڈوں سے تشدد کیا گیا۔ 8 سے 10 نوجوان چارپائی کے پاس کھڑے نظر آئے۔ گرفتار ملزمان نے پولیس کو بتایا شہری نے مدرسے سے مبینہ چوری کی تھی۔
لاہور پولیس کے ASI کی لڑکی سے مبینہ زیادتی، کارروائی میں تاخیر اور افسروں کو لا علم رکھنے پر SHO سمیت تھانہ غازی آباد کا پورا عملہ معطل کر دیا گیا۔ سب انسپیکٹر 8 ASI 5 ہیڈ کانسٹیبل سمیت 78 اہلکار معطل کیے گئے۔ معطل ہونے والوں میں فرنٹ ڈیسک عملہ، محرر اور ڈرائیور بھی شامل ہیں۔ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے لیے مظفر آباد کے 2 حلقوں LA 27 کے تمام 196 اور LA 28 کے 54 پولنگ سٹیشنز پر آج ووٹ ڈالے گئے۔ دونوں حلقوں میں خراب موسم کے باعث 2 اگست کو پولنگ ملتوی کی گئی تھی۔ LA 27 مظفر آباد 1 کے 196 میں سے 145 پولنگ سٹیشنز کے غیر سرکاری غیر حتمی نتائج کے مطابق پیپلز پارٹی کے سردار جاوید ایوب 15,094 ووٹ لے کر آگے ہیں۔ استحکام پاکستان پارٹی کے سردار تبارک علی 14,178 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر ہیں۔ غیر سرکاری غیر حتمی نتائج کے مطابق نون لیگ کی نورین عارف 13,818 ووٹ لے کر تیسرے نمبر پر ہیں۔ LA 28 مظفر آباد 2 کے 174 میں سے 146 پولنگ سٹیشنز کے غیر سرکاری نتائج کے مطابق پیپلز پارٹی کے امیدوار بازل نقوی 24,648 ووٹ لے کر آگے ہیں۔ نون لیگ کے امیدوار چودھری شہزاد محمود 21,965 ووٹ لے کر پیچھے ہیں۔ آزاد کشمیر الیکشن کا دوسرا مرحلہ LA 27 اور 28 میں پولنگ کے بعد ووٹوں کی گنتی جاری۔ پیپلز پارٹی کا LA 27 میں نون لیگ پر دھاندلی کا الزام۔ PP کا کہنا ہے کہ پولنگ عملہ نون لیگ کے عہدیدار کے گھر سے انتخابی سامان سمیت پکڑا گیا۔ پیپلز پارٹی نے چیف الیکشن کمشنر کو چٹھی لکھ دی، پولنگ عملے کو معطل کرنے اور کارروائی کا مطالبہ کر دیا۔ یہ دیکھیں جی پریزائڈنگ آفیسر صاحب یہ بیگ لے کے جا رہے ہیں، یہ داوتے کھا کے، یہ دیکھیں جی بیگ یہ کدھر سینے مورے لگا کے یہ واپس لے کے جا رہے ہیں۔ نون لیگ کے گھر بیٹھ کے مورے لگانے کے بعد یہ واپس جا رہے ہیں۔ تیاری پکڑے تھیلے لے جاتے، چہرے چھپاتے، یہ لوگ پولنگ عملے کے ارکان ہیں جن پر پیپلز پارٹی کی جانب سے سنگین الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ چیف الیکشن کمشنر صاحب آپ ان کا نوٹس لیں، ان کے آپ چہرے دیکھیں، یہ نون لیگ کے عہدیدار کے گھر دعوتیں کھا کے اور یہ اپنے پولنگ بیگ لے کے یہ کہاں پہ جا رہے ہیں؟ ان پہ موریں لگانے کے بعد یہ واپس اب جا رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی نے پولنگ عملے کی ویڈیو جاری کی، الزام لگایا عملے کے ارکان مسلم لیگ نون کے عہدیدار کے گھر میں بیٹھ کر ٹھپے لگا رہے تھے۔ چیف الیکشن کمشنر صاحب آپ دیکھ لیں، ان کے چہرے بالکل واضح نظر آ رہے ہیں۔ یونین کونسل بیڑی کے تمام پریزائڈنگ آفیسر آپ کے یہ جا رہے ہیں نون لیگ کے گھر بیٹھ کے موریں لگانے کے بعد یہ واپس جا رہے ہیں۔ PP کا موقف ہے کہ پولنگ عملہ مقررہ جگہ چھوڑ کر 2 کلومیٹر دور لیگی عہدیدار کے گھر منتقل ہوا۔ پیپلز پارٹی نے چیف الیکشن کمشنر کو خط لکھ کر ملوث عملے کے خلاف ایکشن کا مطالبہ کر دیا۔ آپ کی ایک ٹیم گنتی شروع ہو چکی ہے۔ سینیٹر شہری رحمان کا کہنا ہے پیپلز پارٹی کے مضبوط حلقوں میں انتخابی عمل متنازع بنایا جا رہا ہے۔ پولنگ عملہ بیلٹ پیپر سمیت نون لیگ کے حامی کے گھر سے پکڑا گیا۔ ویڈیو کے باوجود متعلقہ پولنگ عملے کا ڈیوٹی کرنا انتخابات کی شفافیت پر سوالیہ نشان ہے۔ نون لیگ کے گھر بیٹھ کے موریں لگانے کے بعد یہ واپس جا رہے ہیں۔ سینیٹر پلوشا خان نے الیکشن کمیشن سے LA 27 مظفر آباد میں مبینہ دھاندلی میں ملوث عملے کو معطل کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ کہا الیکشن کمیشن معاملے کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کرائے۔ مظفر آباد کے LA 27 اور LA 28 میں موسم کی خرابی کے باعث ملتوی کی گئی ووٹنگ آج کرائی گئی۔ آصف زرداری نظام گرنے نہیں دیں گے، سنبھال لیں گے۔ نون لیگ کی اتوار کو میٹنگ میں صوبوں پر بات ہوگی جس میں مینڈیٹ کو PP نے جعلی قرار دیا۔ یہ مینڈیٹ جتنا میرا ہے اتنا ہی پیپلز پارٹی کا بھی ہے۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کی پروگرام خبر میں گفتگو، کہا آصف زرداری ان ووٹوں سے ہی صدر بنے ہیں جنہیں PP فارم 47 کہتی ہے۔ کو جعلی قرار دیا ہے کہ جتنا مینڈیٹ میرا ہے یا میرے وزیر اعظم کا ہے اتنا ہی یہ مینڈیٹ ان کا ہے۔ جن کو فارم 47 کا انہی ووٹوں سے وہ آصف علی زرداری صاحب صدر پاکستان ہیں۔ الیکشن میں فیصلہ عدالت نے کرنا ہے، عوام عدالت ہے، عدالت فیصلہ کرے گی، عوام فیصلہ کریں گے۔ کسی ٹاک شو میں اس کا سر میں بھی عوامی ہوں، میں مربوط امپاورڈ لوکل باڈی سسٹم ہونا چاہیے، یا پھر چھوٹے
یونٹ کہہ لیں، صوبے کہہ لیں، وہ ہونے چاہیے. سب کو دعوت فکر ہونی چاہیے، سب کو ڈیبیٹ کرنی چاہیے، جہاں کنسنسس ہو اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے. میٹنگ کال ہوئی تو یقیناً اس میں اور بھی باتیں ہوں گی، لیکن اس بات کے اوپر بھی یہ کیونکہ کرنٹ جو ہے وہ بڑا ہارڈ ایشو ہے تو اس کے اوپر بھی بات ہوگی. اسف علی زرداری صاحب جو ہیں ان میں اتنی اہلیت، صلاحیت، جس نقطے پہ آ کے آپ بات کو جو ہے نا وہ جس خطرناک موڑ کی طرف ٹرن ہوتا دیکھ رہے ہیں نا، مجھے یقین ہے کہ وہ نہیں ہونے دیں گے، وہ اس کا کوئی حل نکال لیں گے. پی ٹی آئی نے وزیر اعظم سے اعتماد کا ووٹ لینے کا مطالبہ کر دیا. چیئرمین بیرسٹر گوہر کہتے ہیں حکومت کے سب سے بڑے اتحادی نے وزیر اعظم کو دھاندلی شدہ قرار دیا ہے. وزیر اعظم اعتماد کھو بیٹھے ہیں، حکومت ختم ہو گئی. وزیر اعظم فوری اجلاس بلا کر اعتماد کا ووٹ لیں. ایک سوال کے جواب میں بیرسٹر گوہر نے کہا کوئی دو رائے نہیں، سسٹم ری سیٹ ہونا ہے. صوبے یا یونٹس بنانے کا استحقاق موجودہ اسمبلی کے پاس نہیں. یہ نظام لپیٹ کر قومی حکومت بنائے اور نئے الیکشن کرائیں. وزیر داخلہ صاحب نے کوشچن کیا ہوا، لیکن ایک اہم حکومتی اتحادی نے سوالیہ نشان اٹھائے ہیں اور انہوں نے بھی وزیر اعظم کو دھاندلی زدہ قرار دیا. وزیر اعظم اعتماد کو بیٹھے بالفور اسمبلی کا اجلاس بلا کر کے اعتماد کا ووٹ لینا چاہیے. صوبوں کا ایک عوامی مطالبہ رہا ہے، لیکن ہم نہیں سمجھتے اس ایوان کے پاس یہ استحقاق ہے کہ اتنے کمپلیکیٹڈ ایشو کو اور اتنے ڈسپیوٹڈ ایشو پہ آگے بڑھا جائے. 78 ایئر سے جیسا بھی ہوا سسٹم کو تو ریسیٹ ہونا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. آپ لوگوں کو لے کے آتے ہیں، ذمہ داری ایک کی ہے، رسپانسبلٹی کسی اور کے پاس ہے. الیکٹ کوئی اور ہو جاتا ہے، کرسی پہ کسی اور کو بٹھایا جاتا ہے، تو سسٹم نے تو کولیپس ہونا ہوتا ہے. ایک نیشنل حکومت کی اشد ضرورت ہے، الیکشن کی طرف جایا جائے، یہ سسٹم لپیٹ لیں. نواز شریف اور زرداری کے ہوتے ہوئے نیا نظام نہیں آ سکتا. اب دیکھنا ہے تیسری طاقت یہ کام کیسے کرواتی. روایت کے مطابق ڈنڈا چلائے گی یا اتفاق رائے پیدا کیا جائے گا. سابق وفاقی وزیر فواد چودھری کہتے ہیں ہمارے یہاں سیاسی پارٹیاں نہیں شخصیات ہیں، اور ان شخصیات کے ہوتے ہوئے نئے صوبے یا انتظامی یونٹس نہیں بن سکتے. محسن نقوی صاحب کے کہ ان کے بیان کی وجہ سے ذرا رونق زیادہ لگ گئی ہے. 2001 کے ہمارے تجربے نے ایک چیز تو ثابت کر دی ہے، ان صوبوں کے ساتھ آپ لوکل گورنمنٹ نہیں بنا سکتے. ایک ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ ڈیموکریٹک نہیں. ہمارے ہاں شخصیات ہیں، شریف صاحب ہوں یا نواز شریف صاحب ہوں، ان کے ہوتے ہوئے تو اس طرح کا کوئی ریفارم وہ دونوں پارٹیز تو نہیں ہونے دیں گی. اب تیسری جو پارٹی ہے پاکستان میں سب سے ریلیونٹ ہے کہ کیا وہ یہ کام ویسے ہی کریں گے جیسے وہ باقی سارے کام کرتے ہیں، یعنی ڈنڈے سے، یا وہ ملک کے اندر ایک کنسنسس پیدا کرنے کی کوشش کریں. مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ صوبے کیک کاٹ کر نہیں بنائے جاتے، یہ انتظامی معاملہ ہے. عوام سے پوچھا جائے نیا صوبہ چاہتے ہیں یا نہیں. کوئٹہ میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے JUI سربراہ نے کہا حالات ایسے ہیں کہ لوگ اپنے علاقوں میں بھی نہیں جا سکتے. محسن نقوی کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ وہ کابینہ کے رکن ہیں، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ موجودہ نظام ناکام ہو چکا ہے تو پھر انہیں اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دینا چاہیے. طاقت کے ذریعے مسائل حل نہیں کیے جا سکتے، ملک کو آئین کے مطابق چلانا ہوگا. تمام مسائل کا حل آئین میں موجود ہے. سیاستدانوں کو ملک میں کام کرنے کا موقع نہیں دیا گیا. نئے صوبوں کے قیام سے متعلق ہر فیصلہ مشاورت سے ہونا چاہیے اور قوموں کی شناخت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. مولانا فضل الرحمان نے محمود خان اچکزئی کو اپوزیشن کا اجلاس بلانے کا مشاورت دے دیا. ملک میں نئے صوبے بننے چاہیے. AIY نیوز کی پولنگ کیمپین میں عوام کی اکثریت نے رائے دے دی. انسٹاگرام پر 75% ووٹ صوبوں کے حق میں آیا، 23% نے مخالفت میں ووٹ دیا. ووٹنگ کا سلسلہ جاری ہے. پورے پاکستان بھر کے اندر بہت سارے صوبے بننے چاہیے. نئے صوبے بنانے میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ ایک ایسا اقدام ہے اور اس کو فل فور کر دینا چاہیے. مضبوط معیشت اور استحکام. عوام کی اکثریت کا ماننا ہے کہ ملک میں نئے صوبوں کا قیام ضروری ہو گیا ہے. ARY نیوز کی پولنگ کیمپین کے دوران فیس بک پر 95% پاکستانیوں نے نئے صوبوں کے حق میں ووٹ دیا، 5% نے اس کی مخالفت کی. یوٹیوب پر بھی 75% لوگ نئے صوبوں کے حامی ہیں، 25% نے اس تجویز کو رد کر دیا. واٹس ایپ پر 67% لوگ سمجھتے ہیں کہ نئے صوبے وطن عزیز کے لیے ناگزیر ہیں، 27% نے اس کی مخالفت کی اور 6% نے لا تعلقی کا اظہار کیا. انسٹاگرام پر بھی 75% لوگوں نے نئے صوبوں کو ضروری قرار دیا، 23% لوگوں نے انسٹاگرام پر مخالفت کی. رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر بھی عوام نے
भरपूर रद्द अमल दिया। 73% लोगों ने नए सूबों के हक में वोट दिया। 23% ने नए सूबों की मुखालिफत की। पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर 97% अवाम ने नए सूबों की अहमियत को तस्लीम किया। महज 3% ने मुखालिफत की। ARY न्यूज की पोलिंग कैंपेन अभी जारी है। अगर आप नए सूबों से मुताल्लिक अपनी राय देने से रह गए हैं तो आप अब भी इन प्लेटफॉर्म्स पर जाकर वोट कर सकते हैं या टीवी पर दिए गए नंबर पर अपनी राय दे सकते हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का NDMA के हेडक्वार्टर्स में नेशनल इमरजेंसीज ऑपरेशन सेंटर का दौरा। फील्ड मार्शल को डिजास्टर मैनेजमेंट की तैयारियों से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। ISPR ने बताया कि चेयरमैन NDMA ने मानसून सूरत हाल और आफात से निपटने से मुतालिक इंतजामात की तफसील बताई। फील्ड मार्शल को डिजास्टर लेंस 2026 और जदीद मॉनिटरिंग निज़ाम से भी आगाह किया गया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने NDMA की कौमी डिजास्टर मैनेजमेंट सलाहियतों को सराहा। जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुकम्मल तैयारी और मौसर इदारा जाती राबितों पर जोर दिया। हंगामी सूरत हाल में फौरी और मौसर रद्द-ए-अमल को नागुज़ीर करार दिया। फील्ड मार्शल ने यह अज़्म दोहराया कि पाक फ़ौज, सिविल इंतज़ामिया और NDMA की हर मुमकिन मुआवनत के लिए मुकम्मल तैयार है। इमदादी और बहाली की कार्रवाइयों में पाक फ़ौज भरपूर किरदार अदा करेगी।